تیسواں پارہ ہے سورۃ الانشقاق، آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، صدق اللہ العظیم۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے اس شفق کی قسم، اور اندازتاً یہ وقت 1.25 گھنٹہ تک چلتا ہے۔ اس سے بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ مغرب کا وقت عشاء سے تقریباً 1.25 گھنٹہ اندازتاً رہتا ہے، لیکن مغرب جو ہی وقت داخل ہو جائے فوری طور پر پڑھنی چاہیے، اس میں تاخیر زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ہر اذان کے بعد نفل ہے، لیکن مغرب کی اذان کے بعد پھر نفل نہیں ہے۔ ہاں، نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھ لیا کریں، کیونکہ وقت انتہائی بعض فقہا کی رائے یہ کہ یہ جتنے رکعتیں ہیں بس اتنی ہی نماز کا وقت ہے اور زیادہ وقت نہیں ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ مغرب کی نماز میں زیادہ تاخیر نہ کرے، بلا ضرورت کے درجے میں پھر کر سکتے ہیں۔ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جو ان تمام چیزوں کی جو یہ رات سمیٹ لیتی ہیں، جن کو یہ رات سمیٹ لیتی ہے۔ اور تیسری چیز والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے۔ یہ 3 قسم ہے، اور انسان کو اس میں 3 حالتیں سمجھائی جا رہی ہے۔ اے دنیا کا انسان، جیسے سورج دنیا کا غروب ہو جاتا ہے تو ایک سرخی نظر آنے لگ جاتی ہے، یہ رات کا ایک ابتدائی حصہ ہوا کرتا ہے، اور وہ جو سرخی ہے اس کے بعد سفیدی، یہ شفق ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اندھیرا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب سورج غروب ہو کر چاند نکل آ جائے اور چاند تام ہو جائے تو پھر ایک روشنی آ جاتی ہے۔ گویا کہ انسان کا سورج زندگی کے حوالے سے جب یہ غروب ہو جاتا ہے تو یہ موت کا ابتدائی مرحلہ ہوا کرتا ہے، پھر اس کے بعد عالم برزخ یہ اندھیرا ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد تفصیلی طور پر جب قیامت واقع ہو جائے گی اور ایک روشنی آ جائے گی تو پھر یہ تفصیلی زندگی آخرت کی شروع ہو جائے گی۔ اس سے تم نے ان تمام مراحل کو طے کرنا ہے۔ روز تمہیں ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم نے مرنا ہے، پھر عالم برزخ میں ایک وقت گزارنا ہے، اس کے بعد پھر قیامت و قائم ہوگے، پھر آخرت کی تفصیلی زندگی سامنے آئے گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہاں پر یہ قسمیں کہا کہ کس بات پہ؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور بھی ضرور سوار ہوگے ایک سیڑھی سے دوسرے سیڑھی پہ۔ مراد یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ تم ایک حالت سے دوسرے حالت میں بدلتے جاؤ گے۔ انسان کی دنیاوی زندگی بھی ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف بدلتی رہتی ہے۔ ایک زمانہ انسان پر وہ گزرا، هل اتى على الانسان حين، ایک زمانہ وہ گزرا لم يكن شيئا مذكورا، کہ یہ انسان ایک حین من الدہر، زمانے کا وہ وقت بھی انسان پر گزر گیا، یہ قابل تذکرہ چیز ہی نہیں، اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اس کو آدم سے وجود میں لایا اور دنیاوی زندگی عطا کی، پھر دنیاوی زندگی کے بعد دوبارہ موت، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ انسان کے احوال ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، اور پھر انسان اپنی ذات کے اعتبار سے شروع سے جب یہ بنتا ہے تو ایک قطرے سے بنتا ہے، اور اس کے اندر 40 دن گزرتے رہتے ہیں، اور 40 دن میں ایک لوتڑا، اور پھر یہ گوشت، اس کے بعد ہڈیاں، پھر 40 دن اور، پھر 40 دن اور، جب 120 دن پورا ہو جاتے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے بچہ جب ماں کے پیٹ پہ جاتا ہے اور 120 دن کا پورا ہو جاتا ہے، اس کو پھر ضائع کرنا حرام ہے۔ اس سے پہلے اگر ڈاکٹر کہہ دے
تو پھر اس میں گنجائش ہے، لیکن وہ بھی ڈاکٹر کے کہنے پر، ذاتی رائے کی بنیاد پر نہیں۔ تو جس طرح انسان دنیا کے اندر ان حالات میں بدلتا رہتا ہے، اور پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے، اور پھر دنیا میں یہ بچپن کا زمانہ، پھر یہ نوجوانی اور جوانی اور بڑھاپے پہ چلتا رہتا ہے، اس کے ساتھ احکام متعلق، یہ غیر مکلف پھر مکلف بن جاتا ہے، احکام لاگو ہو جاتے اس پر۔ اس لیے جس طرح دنیاوی زندگی کے احوال ہے، اس طرح آخرت کے احوال ہے۔ یہ قبر کی طرف چلا جاتا ہے، اور قبر سے مراد برزخی زندگی ہے۔ وہاں پر یہ انسان جب چلا جاتا ہے تو قبر کے اندر انسان اگر یہ مٹ جاتا ہے، لیکن یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے بالکل آخر میں جہاں سے یہ جانور کا دم شروع ہوتا ہے، اس جگہ کو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اور یہی سے قیامت کے دن یہ انسان دوبارہ پھیل جائے گا، عرش کے نیچے سے ایک شبنم ہوگا، جس کی وجہ سے انسان بیل کی طرح یہ ہڈی پھیل جائے اور دوبارہ یہ اٹھ کھڑا ہو جائے گا۔ پھر وہاں پر یہ جب جائے گا تو حالات سے گزرے گا، پھر قیامت کے دن پھر وہاں حساب و کتاب، پھر وہاں پر پولیس رات سے گزرنا۔ تو یہ انسان کے مراحل ہیں، تم ضرور بھی ضرور ان ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف چلتے جاؤ گے۔ فما لہم لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں ان تمام باتوں کو سمجھانے کے باوجود، یہ تمام باتیں کل کے بیان کرنے کے باوجود انسانوں کو کیا ہو چکا ہے؟ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے، یہ یقین کیوں نہیں کرتے ہیں، ان کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ انسان کو بنانے والا اللہ اپنے پیغمبر پر پیارا کلام نازل فرما کے ایک ایک بات سمجھا رہا ہے۔ انسان کی ابتدا، اس کائنات کی ابتدا، اس کی انتہا، انسان کی انتہا، یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد کیا ہو چکا ہے؟ یہ اللہ شکوا کرے، فما لہم لا یؤمنون۔ عجیب بات ہے، ان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ ہی نہیں کرتے، اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور پہلے یہ بات گزر، اذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون، ان سے کہا جاتا ہے رکوع کر لو تو یہ رکوع نہیں کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرو، تکبر اختیار مت کرو، اللہ حکم دے اس حکم کو پورا کرنے والا بن جاؤ۔ میں یہ آیت ابھی پڑھتا ہوں، ابھی جو حضرات مسجد میں موجود ہے اور میری یہ آیت پڑھتے ہوئے سنتے ہیں تو ان پر یہ سجدہ لازم ہو جاتا ہے، پڑھنے والے پر اور سننے والے پر۔ البتہ جو ریکارڈ ہیں اور ریکارڈ کے بعد جو کوئی سنتا ہے تو اس پر سجدہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ اس سے میں ابھی یہ آیت پڑھتا ہوں، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ ایک مجلس میں آیت کی سجدہ پڑھی جائے تو سب پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن اسی مجلس کے اندر بار بار یہ آیت ہو تو پھر ایک ہی سجدہ ہے، ہاں جگہ بدل گئی اور پھر تلاوت کی تو پھر الگ سجدہ لازم ہو جائے گا۔ تو اب یہ ایک سجدہ جب درس ختم ہو جائے گا تو سب یہ سجدہ کر لے، جو باہر برآمدے میں سن رہے ہیں یا اندر ہے سارے۔ اس نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، انسان کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے احکام آ رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ رب کے سامنے جھکنے والا بندہ اور عاجزی کرنے والا بن جاتا، لیکن یہ بندہ یہ عاجزی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو پڑھ لیتے تھے تو سجدے میں گر پڑتے تھے۔ فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا کہ وہ اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ چکے اور سجدہ کر چکے، پھر دوسری مرتبہ کہیں ایک موقع آیا اس میں یہ سجدہ کی آیت پڑھ چکے اور سجدہ نہیں کر چکے۔ یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا کہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فی الفور آپ پر سجدہ لازم نہیں ہوتا ہے، بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے بعد مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیت سجدہ تلاوت کی گئی یا آپ نے خود تلاوت، لیکن آپ نے اس وقت سجدہ نہیں کیا، تو یہ مسئلہ ہے کہ آیت سجدہ پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے فی الفور سجدہ لازم نہیں ہوتا، بندہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے اگر کوئی عذر ہے، مثال کے طور پر انسان ہے ایسی حالت میں کہ وہ سجدہ کر نہیں سکتا۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔
جنہوں نے کفر کا شیوا اپنایا ہے۔ انکار کرنے والے جھٹلاتے ہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرے، اور جب بندہ عاجزی کا انکار کر لیتا ہے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اس لیے جو کوئی رب کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سجدہ کرنے لگ جاتا ہے، شیطان مٹی لے کر اپنے سر پہ ڈالتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو تباہ برباد ہو گیا، میں ذلیل و رسوا ہو گیا، اس نے تو اپنے رب کے سامنے سجدہ کر دیا، میں نہ کر سکا، اور اس کے توبہ کی دروازہ بھی بند، بات ختم ہو گئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سجدہ کرتا، اللہ کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرتا، اور آج کا انسان بجائے یہ کہ اللہ کو مان کے اللہ کی مان کیجیے، الٹا جھٹلاتا رہتا ہے اور یہ کہتے ہیں قیامت ہے نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے نہیں، اللہ کے سامنے کوئی حساب و کتاب ہے ہی نہیں، یہ انکاری کرتا ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں جو کچھ یہ اپنے دلوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ جس نے اپنے دل میں کفر چھپا کے رکھا ہوا ہے، نفاق کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اللہ سب کو جانتے ہیں، سب کے دلوں کا حال اللہ جانتے ہیں۔ کون دل میں اللہ کو مان کے چلنے والا، اللہ کی مان کے چلنے والا، کون اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلانے والا، اللہ کے بھیجے ہوئے تعلیمات کو جھٹلانے والا ہے، اللہ ہر ایک کو خوب جانتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، آج ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی، یہ زجر و توبیخ ہے۔ خوشخبری اچھی چیز کی سنائی جاتی ہے، ان کو سنا دے خوشخبری، آج تم انکار کر رہے ہو لیکن تمہارے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں ایمان لے آئے، نیک عمل کر چکے، لہم اجر غیر ممنون، کے لیے اجر ہے اور نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، جو کفر کا مظاہرہ کر چکے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہے اور چاہے وہ مشرکین میں سے ہے، اللہ فرماتے ہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور ایمان اور عمل صالح والے یہ اس کائنات کی بہترین مخلوق ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار، اللہ ہم کو ایسے باغات میں ایک مبارک زندگی عطا فرمائے جس کے نیچے نہریں بہتی رہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ خوشیوں والے مبارک زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا وہ ان سے راضی ہوگا، جنہوں نے دنیا میں ایمان اپنا کے نماز کا اہتمام کیا اور حلال کمانے کا اہتمام کیا اور اچھا کردار اپنا لیا، اور معاشرے میں کسی کے حق کو دبانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے کا بھی اہتمام کر چکا، اللہ کے حقوق کو بھی بجا لانے کا اہتمام کر چکا، اللہ ان کو بدلہ ملے گا غیر ممنون، جو کہ نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور ان تمام چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، یقیناً تم ضرور بھی ضرور سوار ہوں گے ایک سیڑھی سے دوسرے سیڑھی پہ۔ با محاورہ ترجمہ، تم ایک حالت سے دوسرے حالت میں بدلتے رہو گے۔ فما لهم لا يؤمنون، پس ان لوگوں کو کیا ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیات مراد ہے، لا يسجدون، تو یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے، مراد عاجزی نہیں کرتے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ لوگ جو کہ کفر کا شیوا اپنا چکے ہیں جھٹلاتے رہتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ خوب جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم،
بس آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کر چکے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کو بدلہ دیا جائے گا جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔